اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ حضرت محترم، مظلوم فلسطین کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ہم رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے بیانات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو انہوں نے فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کی مذمت کے اندر دیے ہیں مختلف موقعوں پر۔ آج کے اس دور میں پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا 51-52 اسلامی ممالک کے ہوتے ہوئے بشکل اسرائیل ایک خونیوں کا گروہ، ایک بدماشوں کا گروہ فلسطین کے نہتے مسلمانوں کو انہی کے گھر کے اندر گھس کر ان کا خون بہا رہا ہے اور کسی کا حلق سے آواز نہیں نکلتی؟ حد یہ ہو گئی ہے کہ خود امام کعبہ بھی خطبے کے دوران سب تذکرے یاد رکھتے ہیں، مگر انہیں کبھی فلسطینیوں کی مظلومیت یاد نہیں آتی، جس سے صاف آیا ہے کہ خطبے بھی وہی دیے جا رہے ہیں جن کو سرکار پاس کر رہی ہے، جس کو سعودیہ گورنمنٹ پاس کر رہی ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ تمام اسلامی ممالک میں بسنے والے مسلمان اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے ہمدرد ہیں، مگر جو حکومت کے سربراہ حضرات ہیں یہ یقیناً منافق ہیں، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کی عیاشیاں لوگوں سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ فقط ایک ایران ہے جس نے فلسطین کے مسئلے کو لوگوں کے سامنے زور و شور کے ساتھ پیش کیا ہے، یا اگر دیکھا جائے تو مولانا سید ابو علا مودودی انہوں نے بھی اس میدان کے اندر کام کیا ہے، ورنہ سب خاموش۔ آج بھی جو کچھ ہوا اللہ کی طاقت سے فلسطینیوں کو فتح حاصل ہوئی اور اسرائیل نے الحمدللہ خاک چاٹی ہے، منہ کی کھائی ہے، مگر فلسطین خود بتائے گا کہ اس کی مدد کس نے کی ہے، یا اسرائیل خود بتائے گا کہ ایسی حماس کے ساتھ کون سی طاقت تھی کہ جس کی وجہ سے گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور ہو گیا۔ تو فلسطین سے آواز یہ اٹھتی ہے جمہوری اسلامی ایران، نیتن یاہو بھی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر اسلامی جہاد کے ہتھیار یعنی ایران کی مدد حماس کے ساتھ نہ ہوتی تو ہم جو ہیں ان کو 2 دن کے اندر سب کو ختم کر دیتے۔ حقیقت یہی ہے کہ ایران اپنا دینی فریضہ پورا کر رہا ہے، ایک ایسا ملک جس پر ہزاروں پابندیاں عائد ہیں، اگر وہ بھی حماس کی مدد کرتا ہے تو الحمدللہ فلسطینی جو ہیں غالب آ جاتے ہیں اسرائیل کے اوپر۔ اگر یہ باقی بے غیرت اسلامی ملک، نام نہاد اسلامی ملک، ان کی غیرت جاگ جاتی تو آج فلسطینیوں پر ظلم نہ ہوتا، ان مظلوموں کا خون نہ بہایا جاتا۔ آج بھی ایران ان سے کہہ رہا ہے کہ کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو کہ فلسطین کا جو نقصان اسرائیل جیسے دہشت گرد نے کیا ہے اس نقصان کو تو تم مل کر پورا کر سکتے ہو۔ مثلا وہاں ہاسپٹل ٹوٹ چکے ہیں، وہ بنا دیے جائیں، وہاں اسکول ختم ہو چکے ہیں، ان کو تعمیر کرا دیا جائے، وہاں مکان ٹوٹ چکے ہیں، ان کو تعمیر کرا دیا جائے۔ ہاں، ایک ملک ہے وہ ڈرامہ کر کے بہت بولتا ہے، جس کا نام ہے ترکی۔ اگر ترکی فلسطینیوں کا اتنا ہی بڑا ہمدرد ہے تو کیوں اس نے اسرائیل کی حکومت کو قبول کیا ہے؟ کیوں اپنے یہاں سے اس کا سفارت خانہ ختم نہیں کرتا؟ باقاعدہ اس کی ایمبیسی وہاں قائم ہے، اور یہ ٹرکی
اس کے ساتھ تجارتی معاملات بھی رکھتا ہے، بہت بڑا بزنس ہے جو اس کا اسرائیل کے ساتھ چلتا ہے۔ حقیقتاً اگر بے غیرتی نہ ہوتی تو یہ ظالم قوم آج ہمارے بیچ میں آ کر آباد نہ ہوتی، جس کو یہودی کہا جاتا ہے، جو انبیاء مرسلین کی قاتل ہے، جس نے اللہ کی کتاب کے اندر تحریف کی ہے۔ یقیناً خدا رحمت نازل فرمائے آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پر، کہ جنہوں نے اس قوم کے اندر فلسطین کو لے کر بیداری پیدا کی۔ اور ہمارا بھی فریضہ ہے کہ اگرچہ وہاں جنگ رک چکی ہے مگر اس کو رکا ہوا نہ مانے۔ چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ یہ کسی دن پھر وہی ہنگامہ کرے گا، اور جیسا پہلے سے کرتا چلا آ رہا ہے، مگر اس بار منہ کی کھائی ہے۔ فلسطین میں امن و امان جب ہی قائم ہو سکتا ہے جب انشاءاللہ اسرائیل کا وجود دنیا سے مٹ جائے۔ بہت ہی اچھی گفتگو ہے جو آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کا ایک بیان ہے، جس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں اسرائیلی مظالم پر اسلامی اور بین الاقوامی حلقوں کی خاموشی۔ کہتے ہیں دنیا رد عمل کا اظہار کیوں نہیں کرتی ہے؟ اسلامی قومیں اس قدر جرائم و حوادث کے مقابلے میں خاموشی کیوں اختیار کرتی ہیں؟ اسرائیلی اور صہیونی دشمن کا انحصار اور تکیہ آخر کس چیز پر ہے؟ کیا امریکہ میں اس قدر طاقت اور توانائی پائی جاتی ہے کہ اسلامی ملکوں کے صاحبان اقتدار اس سے اس قدر مرعوب و خائف ہوں؟ قوموں کو سر اٹھا کر جینا چاہیے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ نام نہاد حقوق انسانی کے مدافع اور انسانیت کے خیرخواہ جیسے ناموں کی تختی گلے میں لٹکائے ادارے کچھ نہ کر سکے، اور ان کے سارے دعوے جھوٹے ثابت ہوئے۔ یہ لوگ کیا اس کو نہیں سمجھتے ہیں کہ ایک غاصب و غدار اور منہ زور حکومت بے دفاع نہتے لوگوں، جوانوں اور بچوں کو انہی کے گھروں میں اور انہی کی سڑکوں پر ان کا خون بہاتی ہے، لیکن دنیا کے کسی بھی کونے سے کسی فرد کے حلق سے آواز نہیں نکلتی ہے۔ اور جب ایک فلسطینی جوان اس پر رد عمل دکھاتے ہوئے ان کے 2-3 لوگوں کو واصل جہنم کر دیتا ہے تو دنیا کے الگ الگ حصوں سے صدائے احتجاج بلند ہونے لگتی ہے، افسوس کا اظہار ہونے لگتا ہے۔ آخر یہ کیسا افسوس ہے؟ اس نے بہت اچھا کیا اور قابل تعریف کام کیا۔ جس قوم کے اندر اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت نہ ہو اس کو تو ہارنا ہی پڑتا ہے۔ ابتدائی دنوں میں فلسطینیوں نے لاپرواہی سے کام لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن ان پر مسلط ہو گیا۔ الحمدللہ آج فلسطین بیدار ہو چکا ہے، فلسطین میں موجود مسلمان جاگ اٹھے ہیں۔ یقیناً یہ بیان یہاں پر ختم ہوا کہ فلسطینی مسلمان جاگ اٹھے ہیں، اور یقیناً یہ بیداری اس چیز کا سبب بنے گی کہ ظالم حکومت نیست و نابود ہوگی، اور انشاءاللہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد کی فضا ہموار ہوگی، اتحاد کے راستے ہموار ہوں گے، اور وہ دن دور نہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ بیت المقدس کے اندر مسلمان آزادانہ طریقے سے نماز ادا کریں گے۔ ہمارا فریضہ ہے کہ اس جنگ کو یہ نہ سمجھے کہ رک گئی ہے، یا اب یہ جنگ رک گئی ہے تو مسئلہ فلسطین کو ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا جائے، اسے بھلا دیں۔ کوئی پھر وہاں کے اوپر پٹاخہ چلے تو پھر جو ہے اسرائیل کا تذکرہ اور فلسطین کا تذکرہ کرنے بیٹھ جائیں۔ ہر روز، مہینے میں، ہفتے میں ایسے پروگرام رکھے جائیں اور جمعے کے خطبوں میں بتایا جائے کہ اسرائیل کتنی ظالم حکومت ہے اور فلسطینی مسلمان کتنا مظلوم ہے۔ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اس لیے خوش ہو رہے کہ ہم شیعہ ہیں اور ایران ایک شیعہ حکومت ہے۔ معاملہ شیعہ و سنی کا نہیں ہے۔ حقیقتاً اسلامی ممالک کے اندر اگر آج کوئی اپنا دینی کردار ادا کر رہا ہے تو فقط ایران ہے، اور ایران بھی یہ کام کر فلسطینیوں پر احسان نہیں کر رہا ہے، بلکہ واجب ہے کہ مظلوم کا ساتھ دیا جائے، واجب ہے کہ اپنے بھائی کا ساتھ دیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔